اس میں بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ 2 محرم کو امام حسین نے جب خیمے لگائے ہیں، اس کے قریب لگائے ہیں، امام حسین کے خیمے اس کے قریب تھے، تو ظالموں نے حکم دیا خیموں کو اکھاڑ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جناب غازی عباس نے زمین پر لائن کھینچ دی کہ کس کی جرت ہے کہ خیمے کو اکھاڑے، اگر تم خیموں کو اکھاڑنا چاہتے ہو تو اس لائن کو کراس کرو، اور جب کراس کرو گے تو غازی عباس تمہیں زندہ نہیں چھوڑے۔ دشمن پیچھے ہٹ گیا تو مولا امام حسین آگے بڑھے، کہا غازی بھائی مسافر کا کیا ہے، یہاں خیمہ لگا لے یا وہاں خیمہ لگا لے، کوئی عرض نہیں، ہم خیمے کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ امام حسین نے اجازت دی، غازی عباس کو خیمے اکھاڑ دیے گئے۔ شما پوچھنے میں تو نہیں 5 دیگی بشتر پوچھتے ہیں، صلوات پڑھیں۔ خیمے اکھاڑ دیے گئے اور 10 محرم تک مسلسل کوشش کی گئی کہ اس نہر سے پانی لایا جائے۔ یہ نہر بہتی رہی، کافر مسلمان پانی پیتے رہے، پرندے پانی پیتے رہے، لیکن آل رسول کو اس نہر سے پانی نہیں پینے دیے۔ امام کے صحابی ہیں، بریر ان کا نام ہے، وہ 7 محرم کو یزید کے لشکر کے پاس گئے اور کہا اے عمر سعد، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے، اور اگر یہ شام تک تم نے پانی بند رکھا تو حسین کے بچے پیاس سے شہید ہو جائیں گے، لہذا پانی تو چھوڑ۔ عمر سعد نے کہا نہیں، پانی کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اور یہ وہ نہر فرات ہے جو بہتی رہی لیکن نواسہ رسول کو پانی نہ ملا، یہ نہر فرات ہے جو بہتی رہی، شہزادہ علی اصغر کو پانی نہ ملا، اور یہ وہ نہر فرات ہے جس کے پاس آ کر عباس نے بازو کٹوائے، یہ وہ نہر فرات ہے جس پر جب پر عباس پہنچے تو اپنے چلو میں پانی لیا، چلو میں پانی لینے کے بعد دیکھا عباس کو اپنا چہرہ دکھائی نہیں دیا، بی بی سکینہ پیاسی دکھائی دی، حسین کے خشک لب دکھائی دی، اور امام کے اس سالار نے پانی نہیں پیا، پانی کو زمین پر پھینک دیا اور خیام کی طرف مشکیزہ بھر کر کے روانہ ہو گئے۔ بس یہ نہر فرات ہے جو بہتی رہی لیکن نواسہ رسول نے پانی نہیں پیا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی امام زین العابدین کے سامنے پانی لایا جاتا تھا، امام پانی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ لوگ سبب پوچھتے تھے تو امام فرماتے تھے دنیا سب نے پانی پیا، سب کی پیاس بجھی، لیکن میرے بابا کو پانی نہیں دیا گیا، میرے علی اصغر بھائی کو پانی نہیں دیا، یا میری بہن سکینہ پیاس سے دنیا سے چلی گئی لیکن اس کو پانی نہیں دیا گیا۔ کہتے ہیں شام غریباں کو اس نہر فرات سے ظالموں نے ایک پانی کا کوزہ بھرا اور حر کی بیوی کو دیا، کہا جاؤ بیویوں کو پانی دیا۔ جب پانی لایا گیا، جب ایک بیوی کے پاس پانی دیا جاتا تو وہ کہتی دوسرے کو دیا جائے، اور سب بیویوں نے کہا ہم پانی نہیں پئیں گے، سب سے چھوٹی سکینہ ہے اس کو پانی دیا جائے۔ جب سکینہ کے سامنے پانی لایا گیا نا کوزہ لے کر کے، کہتے ہیں کہ گنج شہداء کی طرف چل پڑی۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا سب سے چھوٹا تو علی اصغر تھا جس کو پانی نہیں ملا، میں جا رہی ہوں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے۔ کہتے ہیں جس رات کو بی بی سکینہ اپنے بابا کے سینے پر تھی نا، بی بی زینب نے کہا سکینہ کیا کرو گی یہاں رہ کر کے؟ کہا پھوپھی جان مجھے یہاں چھوڑ دے، میں نہر فرات پہ جاؤں گی، پانی بھر کر کے لاؤں گی، اپنے بابا کی کٹی ہوئی رگوں پر ڈالوں گی اور دنیا کو بتاؤں گی کہ دنیا والو میرا بابا پیاسا دنیا سے چلا گیا، جس کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ مدینے میں کیا ہوا، ایک دفعہ امام زین العابدین نے دیکھا کہ ایک شخص ایک جانور ذبح کر رہا تھا، اس کے پاس چلے گئے، کہا اے مومن، اے مسلمان، اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی پلایا ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، کیسے ہو سکتا ہے میں اس کو پانی نہ پلاؤں؟ آپ کے نانا رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا کرو۔
جب امام نے یہ سنا رخ کیا کربلا کا، یا صفا یا بتا فسا علیکا آصفا علیکا، بابا آپ پر افسوس کہ آپ دنیا سے پیاسے چلے گئے، دنیا والوں نے ذبح کرنے سے پہلے جانوروں کو تو پانی پلایا لیکن آپ کو پانی نہیں پلایا۔ این نهر فرات است، نهر الکم است، جزئی از فرات است. این نهر خیلی از داستان‌ها در خودش جا داده. میگن 2 محرم امام حسین که وارد کربلا شد خیمه‌اش را همینجا زد، چادراش اینجا برپا ساخت. لشکر یزید آمدن گفتن که ما نمیذاریم که شما خیمتون کنار آب باشه، این خیمه را از اینجا برچینید. ابوالفضل آمد یک خطی روی زمین کشید، گفت کسی جرأت داره بیاد جلو خیمه حسین را دست بزنه، من دستش کلم میکنم، دستش از بدن جدا میکنم. امام حسین دید که ابوالفضل خیلی عصبانیه، چشمش قرمز شده، نمیذاره که اینا خیمه را وردارن. جلو آمد گفت ابوالفضل چه کار دارید؟ ما غریبیم، با غریب فرقی نمیکنه، اینجا خیمه بزنه یا اونجا خیمه بزنه. به من جدم رسول الله گفته که حسین یک روزی وارد کربلا میشید، دشمن وادو را وادار جنگ میکنن، سعی کنید نجنگید، ابوالفضل بذارید اینا خیمه را برچینن، ما خیمه را بر میداریم. امام حسین خیمه اش را برداد. این 10 روز که بود از نهر الکمه دور، چندین بعد سعی کردن که آب بیارن، اینا ظالمان نگذاشتن آب برداشته بشه. بی بی رقیه تشنه از دنیا رفت، علی اصغر از تشنه از دنیا رفت، امام حسین به لب تشنه این دنیا را ودا گفت. امام زین العابدین موقعی که روزه میگرفت، موقع افطار می آوردن آب جلوش آب میگذاشتن، آب نمیخورد، هر نگاه میکرد زار زار گریه میکرد. میپرسیدن چرا امام زین العابدین گریه میکنه؟ گفت همین آب است، پدرم از دنیا تشنه لب رفته، مردم نگذاشتن آب بخوره. بعد میگن که امام زین العابدین دید که یک نفر آمده میخواد جانور را، یک حیوان را سرش ببره. امام بهش نزدیک شدن، گفته ره بنده خدا این حیوان را میخوای سر ببری، آیا به این آب دادی؟ گفت که ابن رسول الله از جدتون شنیدم که واجب است، مستحب استش، قبل از اینکه جانور حیوان سرش ببرید باید بهش آب بدید. ابن رسول الله آب دادم، یک دفعه ندادم، 3 دفعه آب دادم به این حیوان. موقعی که امام زین العابدین را شنید رو کرده کربلا گفت و آصفا یا ابتا، بابا افسوس میخورم که تشنه از دنیا رفتی، اینا نگذاشتن آب بخوری. همین نهر الکمه بود. ابوالفضل آمد میخواست آب برداره، آب که برداشت میخواست آب بنوشه، گفت که نمی نوشم چون حسینم تشنه است، نمی نوشم چون رقیه تشنه استش. آب را به زمین گذاشت، از زمین نهر الکمه آب برداشت، طرف خیام روانه شد. آمدن بازوش جدا کردن، بعد دوباره سعی کرد که به طرف نهر الکمه بیاد ولی نتوانست برسه این نهر الکمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں گریہ کے ساتھ. خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں اس نہر الکمہ کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں تشنہ لب حسین کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں بی بی سکینہ کی پیاس کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں ان بیویوں کا جو عاشورہ تک تشنہ رہی ان کو پانی نہ ملا، تجھے واسطہ دیتے ہیں علی اصغر کا جس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے تھے اور جس کی والدہ کا دودھ خشک ہو چکا تھا. خدایا یہ بچیاں بہنیں تشریف لائی ہیں، یا اللہ ان کی حاجت روائی فرما، پریشان حال کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے ان قدموں کو جس راستے میں اٹھتے ہیں ان کو قبول فرما. یا اللہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں دعاؤں کے ہاتھوں کو سلامت فرما. یا اللہ جو آنکھیں رو رہی ہے اہل بیت کے غم میں، ان آنکھوں کو سالم رکھ اور قیامت کے رونے سے محفوظ فرما، قبر کے رونے سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر میں امام حسین کا دیدار نصیب فرما.
جناب غازی عباس کا دیدار نصیب فرما. خدایا تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ حبیب ابن مظاہر کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کا جنہوں نے جانیں دے دی آل بیت علیہ السلام کے لیے. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. خدایا اس وقت تک نہ مارنا جب تک تیری ذات پاک ہم پر راضی نہ ہو جائے. یا اللہ حاضرین تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا اللہ زیارت کو ہماری آخری زیارت قرار نہ دے، بار بار ان زیارات پہ آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، جب تک یہاں ہیں ہم اس قافلے کو صحیح و سالم اپنی منزل تک پہنچا. خدایا ہمیں اخلاص عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دعاؤں کو ان کے آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. خدایا تو کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات پر کرم فرما، قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جو مریض انہیں شفاء کاملہ وائلہ عطا فرما. سید محمد شفیق شاہ صاحب کو طول عمر عطا فرما، انہیں صحت کاملہ وائلہ عطا فرما. گلزار شاہ صاحب کی قبر کو منور فرما. حاضرین کے لواحقین مرحومین ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں آئمہ کا جوار نصیب فرما. خدایا ان کی کرموں پر رحمت اور کرم کی بارش فرما. خدایا ہم ناچیز ہے، نادا ہے، نہ سمجھ ہماری زیارت میں، آداب میں، عبادت میں کوتاہی ہو اسے معاف فرما. یا اللہ کوتاہیوں سے پاک کر کے ان عبادتوں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب